اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب چہارم، چھٹی مجلس۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ہمارا کارنامہ۔ حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے متعلق میں نے 5 مجالس میں جو باتیں عرض کیں، اب جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ان کا نتیجہ ہے۔ بطور خلاصہ عرض ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے معروف اور منکر کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے تمام مثبت مقاصد معروف ہیں اور اسلام کے تمام منفی ہدف منکر میں داخل ہیں۔ اور اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے امر اور نہی تعبیر ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے جو قرائن ملتے ہیں اور اسلام کے قطعی احادیث کی روح سے اور اس دلیل سے کہ یہ ہمارے اسلامی فقہ کے مسلمات میں سے ہے اور ہماری اسلامی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، اس سے صرف لفظی امر اور نہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اسلامی مقاصد کے حصول کی خاطر ہر شرعی وسیلے سے کام لینا مراد ہے۔ چنانچہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روح کو اپنی زبان میں بیان کرنا چاہیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اسلامی مقاصد کے حصول کی خاطر ہر شرعی وسیلے کا استعمال لازمی ہے۔ میں جو بات بطور خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہمارا کارنامہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا ہے، یہ اصل اسلامی تعلیمات کا ایک رکن ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے جو اسلامی کتب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا نص صریح ہے۔ یہ اگر ختم ہو جائے تو تمام اسلامی تعلیمات ہی ختم ہو جائیں۔ اگر یہ اصل منسوخ ہو جائے تو اسلامی جامع کی وہ صورت نہیں رہ سکے گی جو ہونا چاہیے۔ اس بارے میں ہمارا کارنامہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کا کارنامہ اس سلسلے میں کچھ روشن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے کارنامہ نمایاں نہیں ہے کہ ہم میں اول تو وہ احساس ہی نہیں ہے جتنا اس سلسلے میں اسلام سنجیدہ ہے، یعنی اسلام نے اس موضوع کو جتنی اہمیت دی ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے، جہاں تک ہم نے اپنے حساب اور خیال کے مطابق اس موضوع کی اہمیت کا سراغ بھی لگا لیا ہے تو ہم میں اس کی شرائط موجود نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تم مسلمان سب کے سب ایک دوسرے کے نگہبان بھی ہو اور سبھی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے مسئول اور ذمہ دار ہو، اس سے بہتر تشریح نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسلامی تعلیمات سے متعلق اسلامی معاشرے کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے تمام مسلمانوں کی ایک قسم کی مشترک ذمہ داری اور ضمانت۔ یہ بھاری فریضہ اول تو کافی آگاہی اور اطلاعات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی نواقف فرد یا جماعت یہ فریضہ اچھی طرح انجام نہیں دے سکتی۔ دوسرے، اس کے لیے طاقت بھی درکار ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنے بڑے فریضے کے لیے قوت اور توانائی کی ضرورت ہے، اور ہم اس موضوع کے لیے ضروری توانائی اور قوت حاصل نہیں کر پاتے۔ قوت تو موجود ہے لیکن ہم اس قوت کو اکٹھا نہیں کرتے۔ صحیح اور قطعی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 ملین ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ 700 ملین افراد قدرت نہیں رکھتے؟ یہ دنیا میں ایک عظیم قدرت بن کر نہیں رہ سکتے؟ اگر یہ جماعت اپنی تشکیل کی فکر کرے، اسلامی مقاصد کے حصول کی کوشش کرے، اسلامی اتحاد مستحکم کرے، اسلامی ہمدردی کو تقویت بخشے، اسلامی تعلیمات قائم کرے، تو ممکن نہیں کہ دنیا اس کو اہمیت نہ دے، جس طرح اسے آج کل کسی شمار میں نہیں لا رہی ہے۔ ناممکن ہے کہ امریکہ ایسی قوت کو گنتی ہی میں نہ لائے اور بار بار اس کی سرزمینوں پر بمباری کرتا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک منظم قوت کی شکل اختیار کر لے، منتشر اکائیوں کی صورت میں نہ رہیں، یہی قوموں کی شکل میں نہ رہیں جن میں ہمیشہ اختلاف اور تفریق کے اسباب پھیلائے جائیں، ایسی قوموں کی شکل میں نہ رہیں جو یہ نہیں سوچتی کہ یہی ان کی ایک حقیقی اور روحانی شخصیت ہے۔ ہماری اسلامی ارتباط، اتحاد،
ہمدردی اور تعاون اسلامی تعارف قرآن کے مطابق، یعنی شناسائی کے ایک دوسرے کو جانے پہچانے اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں اور ایک دوسرے کی تقدیروں سے تعلق رکھیں، انتہائی افسوسناک ہے، بلکہ باعث شرم اور نہایت تاریک ہے۔ چونکہ میں اس موضوع پر اجمالی طور پر اور اشاروں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ اس سلسلے میں ہماری کیا کوشش رہی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اپنے کارناموں کی پڑتال کریں، یعنی اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مظاہر کی جانچ کیجیے اور دیکھیے کہ کیسے ہیں۔ ہم اسلام کی خدمت کے عنوان سے تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغی مجالس کرتے ہیں، ان تبلیغی مجالس کی بھی جانچ کیجیے اور دیکھیے کہ وہ تمام تبلیغات جو ان مجالس میں ہوتی ہیں کن حدود میں، کس سطح پر اور کن مسائل کے متعلق ہوتی ہیں۔ ہماری اسلامی اتحاد، ہماری ہمدردی اور ہماری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک اور مظاہرہ اسلامی کتابیں ہیں جو ہم نشر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اب بھی زیادہ تر جو کتابیں چھپتی ہیں وہ اسلامی اور مذہبی ہیں، لیکن ان کتابوں کو جانچ کر دیکھیے کہ ان کتابوں کی معنوی قدر و قیمت کس قدر ہے۔ ان کے مصنفین کا معیار دریافت کیجیے اور پتہ لگائیے کہ ان کتابوں کے مضامین اور اہداف کیا ہیں، یہ مسلمانوں کی کس سطح کے لیے چھپ رہی ہیں۔ یعنی یہ سمجھیے کہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس سطح پر ہے، کس مقام و مرتبے پر ہے۔ دیکھیے کہ اسلام کے اجتماعی مسائل کے اندر دوسرے مسائل زیادہ ہمارے خیالات پر چھائے رہتے ہیں اور ہم دوسرے مسائل سے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان میں چمکاتے ہیں۔ زیادہ تر ہم کن مسائل کی خاطر بے چین ہوتے ہیں اور ان میں حساسیت کن کو دیتے ہیں اور کن مسائل سے غفلت برتتے ہیں، الگ رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان باتوں کی ذرا چھان بین کیجیے۔ جب ہم سماجی بلوغیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پائیداری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنی کوششوں کا پتہ لگا سکیں گے۔ 14 صدیوں میں سے 5-6 صدیاں تو ہمارے دور کی روشن ترین صدیاں رہی ہیں، بہت عظیم تمدن کے مالک رہے ہیں کہ ہمارے بعض ماہر معاشرہ شناس مقررین نے اسی جلسے میں تقریریں کی ہیں، اسلامی تمدن کی اہمیت اور اصلیت کے بارے میں بحث کی ہے۔ کتاب خاتم پیامبران کی 2 جلد کے مقالے کارنامہ اسلام میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی تمدن ہی اصل ہے، اور یہ کہ اس تمدن کو صرف اور صرف اسلام نے ہی پروان چڑھایا ہے، اور یہ دنیا کے اہم ترین تمدنوں میں شامل ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ اگر 5 یا 3 تمدن درجہ اول کے تمدن ہوں تو ان میں سے ایک ضرور اسلامی تمدن ہے۔ ہم اس سلسلے میں کس قدر حساس ہیں، ہم اپنے تمدن اور گزشتہ کارناموں کی تبلیغ کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے جوان بنیادی طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام جب سے آیا ہے اس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے، جب سے اسلام آیا ہے آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ یہی ہے جس حالت میں ہم آج ہیں۔ ہمیں اپنی کتابوں کی بھی خبر نہیں ہے۔ اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ مسلمانوں کا ریاضیات میں کس قدر ابتکار ہے تو ہم نہیں جانتے۔ آخر بعض فرنگیوں نے بھی تو اس سلسلے میں اپنے فائدے کی کچھ باتیں کی ہیں۔ خوش قسمتی سے مجھے اپنے چند ایرانی دانشوروں کا پتہ ہے جنہوں نے اس سلسلے میں بہت خوب مطالعہ کیا ہے اور بہت اعلیٰ انکشافات کیے ہیں، اور تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کہ ایسے بہت سے نظریات جن کے پیش کرنے اور جن کے اختراع کا اہل یورپ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا اختراع دنیائے اسلام میں ہو چکا ہے۔ ہم دوسرے شعبوں جیسے ہنر، فنون لطیفہ، فلسفہ، طبیعیات، کیمیا اور تاریخ میں بھی اپنے پچھلے ریکارڈ سے ناواقف ہیں، بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں۔ کل رات کو میں نے ایک اخبار میں یہ خبر پڑھی جو ہماری ترقی کی صحیح معیار بتاتی ہے۔ جو لوگ مشہد مقدس کی زیارت کو تشریف لے گئے ہیں، اگر انہیں اس قسم کے کاموں سے ذرا سی بھی دلچسپی رہی ہوگی، امام رضا علیہ السلام کے آستانے میں گنجینہ قرآن ملاحظہ کیا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ آستانے کے عجائب گھر کے ایک حصے میں گنجینہ قرآن کے نام سے 10-11 صدی بیشتر سے آج تک کے بہت سے نفیس خطوں کے قرآن موجود ہیں۔
ان قرآنوں میں سے بعض ہنرمندی اور فنون لطیفہ کے نقطہ نظر سے اس قدر غیر معمولی ہیں کہ وہاں اس کام کے انچارج نے ان میں سے ایک کے بارے میں بتایا کہ اس کی قیمت 5 ملین تومان لگ چکی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں؟ ان کے لکھنے والوں میں یا ان لوگوں میں جنہوں نے ان میں کاریگری دکھائی ہے؟ مثلا ان کی سجاوٹ کی ہے۔ ایرانی معلوم ہوتے ہیں، ترک نظر آتے ہیں، مغل نظر آتے ہیں، عرب نظر آتے ہیں، ہندوستانی نظر آتے ہیں، لیکن اصلیت میں انہیں وجود میں لانے والا اسلام ہے، یعنی مسلمانی، یعنی یہ اسلامی روح کی بدولت وجود میں آئے ہیں۔ کل رات کو میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک قرآن کی آج تقریباً 3 ملین تومان قیمت لگاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ردی کاغذوں کے صندوق میں سے، یعنی آخری 2-3 صدیوں کے خطی قرآن اس لیے لے آتے تھے کہ لوگ ان کی تلاوت کریں۔ یہ بیچارے ان قرآنوں کی قیمت سے بے پرواہ تھے، اس لیے لائے تھے کہ لوگ ثواب کی خاطر قرآن پڑھیں۔ انہیں بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، لوگوں کو بے روک ٹوک دے دیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے پرانے ہو جاتے تھے، بعد میں انہیں لے جا کر دروازے کے باہر زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ خوش قسمتی سے ایسے بہت سے قرآن جو ان کے خیال میں دفن کرنے کے قابل تھے، انہوں نے بوری یا صندوق میں بند کر دیے تھے اور ایک طرف رکھے ہوئے تھے، اور شاید انہوں نے یہ چاہا بھی ہوگا کہ ایک دن انہیں زمین میں دفن کر دیں۔ بہرحال ایک شخص نے، جسے کم سے کم دلچسپی ضرور رہی ہے، جا کر انہیں الٹا پلٹا اور ان میں سے تقریباً 1100 نفیس نسخے نکالے۔ انہی میں سے ایک ایسا قرآن بھی ہے جس کی قیمت تقریباً 30 ملین ریال ہے۔ ہم اپنے کلچر اور تمدن کے ورثے سے اس قدر واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر انسان خون کے آنسو روئے تو بھی کم ہے، اور بے شک کم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہماری قوم کی کوشش اس قدر گھٹیا اور کم کیوں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمدردی، اتحاد، شرکت، ساتھ دینا، تعارف، آگاہی، قدرت۔ جس نے پہلے دن یہ اصل منایا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا دین اجتماعی دین ہے، انفرادی دین نہیں ہے، صومعہ اور دیر کا دین نہیں ہے۔ جو لوگ عمر بھر دیروں میں اور سموں میں رہے، آج بے نظم اور منتشر ہو رہے ہیں، اتحاد اور ہمدردی دکھا رہے ہیں، اور ہمارا دین جو اجتماع، زندگی، وحدت اور اتحاد کا دین ہے، تو ہم اسے فرد، تنہائی، جدائی اور تفرقے کی طرف مائل کیے جاتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا دستور دیتا ہے کہ ہم ایک آگاہ قوم بن جائیں، بلکہ جو حوادث ابھی زمانے کے بطن میں چھپے ہوئے ہیں، ہم اپنے آئندہ کے لیے پہلے سے ان کو بھانپ لیں۔ ہم نہ صرف آئندہ کی پیش بینی نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے حالت کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ امام صادق علیہ السلام نے 1300 سال پہلے فرمایا تھا، جو شخص اپنے زمانے کو سمجھتا ہے، وہ اپنے زمانے کے اوضاع کو بھی پہچانتا ہے۔ جو واقعات زمانے کی سطح پر اور اس کے اندر جاری ہیں، ان کو سمجھتا ہے، اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ یعنی جو آدمی اپنے زمانے سے بے خبر ہیں، ان حالات سے بے خبر ہیں جو زمانے کے اندر یا سطح پر گزر رہے ہیں، ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ دوسرا ہی کام کرتے ہیں۔ دشمن کو کچلنے کی جگہ اپنے آپ کو کچلتے ہیں، دشمن کا سینہ سیاہ کرنے کی جگہ اپنا ہی اگلا پچھلا کالا کر لیتے ہیں۔ برسوں جنگل میں رہیں، یہ ہے ہمارا کارنامہ۔ ہم نے پچھلی مجالس میں اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدر و قیمت سمجھ لی، اور یہ بات بھی سمجھ لی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے حسینی تحریک کی قدر و قیمت بہت بلند کر دی، اور اس طرح حسینی تحریک نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قدر و قیمت، اعتبار اور آبرو بخشا۔ اب ہم کیا کام کریں جس سے ہماری قدر و قیمت بلند ہو، ہم ایک قوم کی حیثیت سے منزلت پائیں، ایک معتبر اور باآبرو قوم کی حیثیت اختیار کریں؟ اس سوال کا قرآن مجید نے جواب دیا ہے۔ تم بہترین امت ہو سکتے ہو،
تم قابل قدر قوم بن سکتے ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو۔ اگر تم اپنی قدر و منزلت چاہتے ہو، اگر تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وقار چاہتے ہو، تو اس اصل پر عمل کر کے خدا اور رسول کے نزدیک مقام پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی قوموں میں عزت پاؤ، جس سے مشرقی بلاک بھی تمہیں اہمیت دے اور مغربی بلاک بھی تمہاری تقدیر کا مالک نہ بن سکے اور تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اتحاد اور ہمدردی رکھو، اسلامی اخوت اور برادری کو زندہ کرو، بے خبری سے بچو، کمزوری سے پرہیز کرو، لاؤبالی پن دور کرو۔ یہ بے خبری اور لاؤبالی پن پروگراموں کا کیا مطلب ہے؟ بے خبری کا پروگرام اس لیے ہے کہ تم واقف نہ ہو جاؤ، نہ سمجھ سکو، نہ جان سکو۔ بے پرواہی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تم کمزور رہو، قوت حاصل نہ کر سکو۔ ہم یہیں بیٹھے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنصر ایک بہت بڑا سبب ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو سفر پر مجبور کر دیا، ان کو اپنی جگہ سے ہلا دیا۔ امر بالمعروف تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اہمیت دی۔ اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے درجے کی اہمیت دیتا ہے، یعنی اسے اپنی تعلیمات کا ایک رکن سمجھتا ہے۔ اگر یہ رکن نہ ہو تو باقی تعلیمات کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح ہے، لیکن ہم کیا کام کریں؟ کیا ہم ہمیشہ ماضی ہی کی بات کرتے رہیں؟ ماضی مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ ماضی اور مستقبل کو باہم مربوط اور متصل کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں تحریک حسینی سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا کرتے ہیں، کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کس طرح کتاب لکھتے ہیں اور کس طرح انہیں لکھنا چاہیے۔ کن مسائل کے بارے میں فکر کریں اور کن مسائل کے بارے میں حساس بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کن مسائل کے بارے میں سنجیدہ تھے۔ ہم بھی انہی مسائل کی حساسی کی نشاندہی کریں۔ وہ کچھ مسائل کے بارے میں کیوں حساسی ظاہر کرتے ہیں اور ہم دوسرے مسائل کے بارے میں کیوں سنجیدگی دکھاتے ہیں؟ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم اپنی رقم کس طرح خرچ کریں۔ کیا اس سلسلے میں ہماری ترقی ہوتی ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے خیال کے مطابق خدا کی راہ میں جو انفاق کرتے ہیں وہ کیا خیرات ہے؟ خدا کی قسم مجھے یہ ڈر ہے کہ ہم نے جاہلانہ طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، یا اس طریقے سے اسلام کو جو صدمات پہنچائے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اگر ہم ان تمام شائع کردہ اسلامی کتابوں کے نفع و نقصان کا حساب کریں تو ان کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان۔ اسی طرح اس وقت میں تحقیق سے یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اگر ہم اس رقم کا بھی حساب کریں جو اسلام کی راہ میں حتیٰ کہ قربت کی نیت سے بھی خرچ کرتے ہیں، تو اسلام کے لیے اس کا نفع زیادہ ہے یا نقصان۔ چونکہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ انفاق دو طرح کا ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم کے بارے میں کہتا ہے، خیرات کی ایک قسم کے لیے کہتا ہے کہ اس کی مثال گیہوں کی سی ہے جو مناسب زمین میں بو دیا جاتا ہے تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی خدا کی راہ میں خیرات اس قدر خیر و برکت رکھتی ہے۔ لیکن ایک اور خیرات کی مثال بھی دیتا ہے۔ اس خیرات کی مثال خطرناک تند ہوا کی سی ہے جو تیار فصل کی طرف چلتی ہے تو اسے اجاڑ دیتی ہے، یعنی جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسے بھی نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اگر ہم اپنا مقام پیدا کرنا چاہیں، اگر ہم اپنی قدر بڑھانا چاہیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم خدا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عزت پائیں، دنیا کی قوموں میں محترم بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس اصل کو زندہ کریں۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ کس مسئلے کے بارے میں سوچتے؟
واللہ وباللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنی قبر مطہر میں یہودیوں سے لرز رہے ہیں۔ یہ 2 اور 2 4 کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی نہیں بولتا وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر میں نہ کہوں تو خدا کی قسم میں گناہ کا ارتکاب کروں، اور جو خطیب اور وائز نہیں بولتا وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسلامی پہلو سے قطع نظر آخر اس کی کیا تاریخ ہے؟ فلسطین کا جھگڑا جو کسی اسلامی حکومت سے بھی تعلق نہیں رکھتا، ایک قوم سے مربوط ہے، ایک ایسی قوم سے جسے زبردستی اس کے گھر سے نکال دیا ہے۔ فلسطین کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ 3000 سال پہلے ہمارے 2 آدمیوں داؤد اور سلیمان نے کچھ وقت تک وہاں سلطنت کی ہے۔ تاریخ پڑھیے، اس پوری 2-3 ہزار سال کی مدت میں کون کہتا ہے کہ سرزمین فلسطین کا یہودیوں سے تعلق رہا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فلسطین کی زیادہ سرزمین یہودی قوم کی ملکیت ہے؟ کیا فلسطین کی سرزمین زیادہ یہودی قوم کی ملکیت ہے؟ اسلام سے پہلے بھی ان کی ملکیت نہیں تھی، اسلام کے بعد بھی ان کی ملکیت نہیں تھی۔ جس روز مسلمانوں نے فتح حاصل کی، فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کا نہیں تھا، اور اتفاق سے عیسائیوں نے مسلمانوں سے جو صلح کی تھی، اس صلح نامے میں ایک شق یہ بھی رکھی تھی کہ تم یہودیوں کو یہاں جگہ نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ رہیں گے لیکن یہودیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ یکایک یہودی کے وطن کا نام پڑ گیا؟ ایک جھگڑا جو ہماری صدی سے کارنامے کو دھندلا رہا ہے، یہ صدی جس کا جھوٹا انسانی حقوق کا نام، آزادی کا نام، انسانیت کا نام رکھا ہے، یہی جھگڑا ہے۔ دنیا کے یہودی جب غیر مسلم قوموں کے ہاتھوں اذیت اور عقوبت سے دوچار رہے، روس، جرمنی اور دنیا کے بہت سے مقامات میں، تو ان کے بڑے بڑے لوگ مل بیٹھے اور کہا کہ ہم جب تک دنیا کے اطراف میں متفرق رہیں گے، ہر جگہ اقلیت میں رہیں گے، ہمارا مقدر یہی ہے۔ ہم کو چاہیے ایک مرکز کا انتخاب کریں اور وہاں ہم سب جمع ہو جائیں، یہودی مذہب کے ماننے والے وہاں جمع ہو جائیں۔ پہلے پہل جس جگہ کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتے وہ فلسطین ہے، دوسری جگہوں کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر پہلی عالمگیر جنگ ہو جاتی ہے۔ میں صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اتحادی لوگ عثمانیوں سے لڑتے ہیں، میں عثمانیوں کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کچھ بھی تھا ایک حکومت تھی، اگر ظالم بھی تھی تو ایک تو تھی۔ سادہ اہلو عرب عثمانیوں سے لڑ گئے، اتحادیوں کی سازش میں آ گئے، اندر سے حکومت عثمانیہ کے خلاف اس وعدے پر لڑے کہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود ان کو آزادی دے دیں گے۔ انگریزوں نے ان سے پکا وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں آزادی بخش دیں گے، بشرط یہ کہ ہماری طرف سے عثمانیوں کے خلاف لڑ جاؤ۔ یہ بیچارے لڑ گئے۔ اس بیچ میں کہ یہ بدبخت، نادان، ناواقف حکومت سے اپنی اسلامی حدود تک لڑتے رہتے تھے، انگلستان نے صہیونی گروہ سے، جس کی نئی تشکیل ہوئی تھی، اپنا یہ قول و قرار پکا کر لیا کہ ہم اسلامی ملکوں کے عین قلب میں تمہیں فلسطین دے دیتے ہیں۔ انجمن اقوام وجود میں آئی ہے، ذرا انصاف سے دیکھیے، اور تصدیق اور توثیق کر دی ہے کہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، خصوصاً وہ قومیں جو سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوئی تھیں، جن میں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کو ان کے سرپرست مقرر کرنا چاہیے تاکہ ان کا انتظام کر سکیں۔ یعنی حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ باقی ماندہ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ان میں سے ایک حصہ فرانس کو دے دیا گیا، ایک حصہ انگلستان کو دے دیا گیا، اور اسی طرح انگلستان کو جو جگہیں ملیں انہی میں سے ایک فلسطین بھی تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا سرپرست ہوں، رسمی طور پر کفیل بن گیا۔ پھر صہیونیوں سے وعدہ کیا، بلفور کا مشہور وعدہ، کہ ہم یہ جگہ تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ صہیونی یعنی وہ یہودی جو 10 صدیوں سے دنیا کے مختلف گوشوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور کتنی ہی مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔
میں بھی سوچتا تھا کہ یہ یہودی کیا سب کے سب اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ کے نزدیک یہ بات مشکوک ہے، بلکہ غلط ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے، ان میں سے بہت سے یہودی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہیں، ان کی قدر مشترک صرف مذہب ہے اور بس، بلکہ ان کی تو نسل بھی خالص نہیں رہی ہے۔ جو یہودی دنیا کے اطراف میں رہتے تھے صرف اس وجہ سے کہ انگریزوں نے انہیں ستایا ہے، اور یہ ایک مقام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں جمع ہو جائیں، اور چونکہ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی مقدس کتاب نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ جب تم وطن میں چلے جاؤ تو مطلق رحم نہ کرنا، تم اپنے مقصد کے حصول کا کوئی وسیلہ نہ چھوڑنا۔ پھر جب انگلستان نے ان کے سفر کا وسیلہ فراہم کر دیا تو یہ لوگ اس سرزمین کو ہجرت کر گئے اور وہاں انہوں نے زمینیں خرید لیں۔ حالانکہ فلسطین میں مقامی یہودی 50,000 سے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ بیچارے بھی آج کل غیر معمولی مصیبت میں رہ رہے ہیں، یعنی یورپی اور امریکی یہودی آ گئے۔ ایک بڑی بدبختی یہ ہے کہ جو اصلی یہودی ہیں انہیں وہاں رہنے کا حق ہے۔ عربوں میں کچھ روشن خیال تھے، انہوں نے قیام کیا، انقلاب برپا کر دیا، ان لوگوں کو قتل کیا، ختم کر دیا، پھانسی دے دی۔ بار بار یہودی بھیجے گئے، جب تعداد زیادہ ہو گئی تو ان میں زیادہ ہتھیار بھی تقسیم کر دیے گئے۔ بعد میں یہ مقامی مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، انہیں مارا پیٹا، پھر نکال باہر کر دیا۔ یورپی ملکوں سے یک کے بعد دیگرے ہجرتیں ہوتی رہیں، یہودی آتے رہے۔ یہ یہودی جن کے آج آپ نام سن رہے ہیں، موشے دایان، زلی اشکول، گولڈا مائر، زہر مار، آخر دیکھیے تو یہ کس دنیا سے آئے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ آج تقریباً 30 لاکھ مسلمان آوارۂ وطن اور بے خانما ہیں۔ کیا ان یہودیوں کا نصب العین صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی حکومت بن جائے؟ آپ کو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، ہم بہت غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہودی جانتا ہے کہ وہ آخرکار ایک چھوٹے سے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ ان کے لیے ایک اتنا بڑا ملک اسرائیل چاہیے جس کی حد ہمارے ایران تک آ پہنچے۔ عبد الرحمن فرامرزی کے قول کے بموجب یہ اسرائیل جسے میں جانتا ہوں کل شیراز پر بھی دعویٰ کرنے والا ہے۔ وہ کہے گا خود تمہارے شاعروں نے اپنے اشعار میں شیراز کا نام ملک سلیمان رکھا ہے۔ آپ چاہے جتنا کہتے رہیے کہ جناب یہ تشبیہ ہے، وہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھی سند آپ چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس خیبر پر دعویٰ نہیں کرتے جو مدینہ کے نزدیک ہے؟ کیا روز ویلٹ نے سعودی عرب کے بادشاہ کو یہ تجویز پیش نہیں کی کہ تم اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ ڈالو؟ کیا یہ لوگ عراق اور آپ کے مقدس مقامات پر دعویٰ نہیں رکھتے؟ واللہ باللہ ہم اس جھگڑے کے ذمہ دار ہیں، خدا کی قسم ہم اس کے ذمہ دار ہیں، خدا کی قسم ہم لوگ غافل ہیں۔ واللہ جس جھگڑے نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خون کیا ہوا ہے وہ یہی جھگڑا ہے۔ اگر کسی داستان نے حسین علیہ السلام کے دل کا خون کیا ہے تو یہی قضیہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوتے اور خود کہتے کہ میری عزاداری کرو، کہتے کیا شعار دے رہے ہو؟ کیا وہ یہ کہتے کہ کہو نوجواں اکبر من، یا کہتے کہو زینب مسترم الوداع الوداع؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کے گھٹیا، پست اور توہین آمیز نعرے نہیں لگائے اور کبھی اس قسم کا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔
اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو کہتے اگر تم میری عزاداری کرنا چاہتے ہو، میری خاطر سینہ زنی اور زنجیر کا ماتم کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا آج کا شعار فلسطین ہونا چاہیے۔ آج کا شمر موش دایان ہے۔ شمر تو 1300 سال پہلے مر چکا۔ آج کے شمر کو پہچانو۔ آج اس کے شہر کے در و دیوار کو فلسطین کے نعرے سے ہلا دینا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں یہ جھوٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ صاحب یہ داخلی مسئلہ ہے جس کا تعلق عرب اور اسرائیل سے ہے۔ پھر عبد الرحمن فرامرزی کے قول کے مطابق اگر یہ بات انہی کی ہے اور مذہبی نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے یہودی ان کے لیے بار بار رقم کیوں بھیجتے رہتے ہیں؟ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کچھ دن پہلے آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا تھا کہ پچھلے سال دنیا بھر کے یہودیوں نے، ان یہودیوں نے نہیں جن کے پاسپورٹ اسرائیلی ہیں، ان لوگوں کے لیے $500 ملین بھیجے تھے تاکہ ان سے فینٹم طیارے خریدیں اور مسلمانوں پر بم برسائیں؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے ایران کے یہودیوں نے گزشتہ سال 2 فینٹم طیاروں کی قیمت کی رقم بھیجی تھی۔ ہمارے ایران کے یہودیوں کی طرف سے ان کے لیے بطور امداد $36 ملین بھیجے گئے تھے، اور ہم ان یہودیوں کو اس وجہ سے کہ یہودی ہیں برا نہیں کہتے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے آپ کو ملامت کریں۔ انہوں نے تو اپنے ہم مذہبوں کی مدد کی ہے، وہ نہایت فخر سے رقم بھیجتے ہیں۔ موش دایان کی رسید بھی آ جاتی ہے اور اسے بازار میں دکھاتے بھی ہیں کہ آؤ دیکھو یہ رسید ہے۔ کیا 2-3 رات پہلے یہ بات نہیں لکھی گئی؟ میرے پاس اس خبر کا تراشا موجود ہے کہ اب صرف امریکہ میں رہنے والے یہودی اسرائیل کو ایک دن میں $1 ملین کی رقم بھیجتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کی کیا کوشش رہی ہے؟ خدا کی قسم ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ کہتے ہیں۔ ہمیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو داستان نقل کرتے ہیں حرام ہے، جو پھر تقریر میں نقل کریں۔ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سنا دشمن نے اسلامی ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بعد میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کسی مسلمان عورت کی یا کسی ایسی عورت کی جو مسلمانوں کی حمایت میں ہے آبرو لوٹی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دشمن نے مسلمانوں کا ملک لوٹ لیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، ان کی عورتوں کو چھیڑا ہے، عورتوں کے ہاتھوں کانوں کے زیور چھین لیے ہیں۔ پھر انہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم جن کی شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور جن سے جھوٹی اور بےمعنی محبت جتاتے ہیں فرمایا، اگر کوئی ایک مسلمان بھی یہ خبر سن کر شدت غم سے مر جائے تو صحیح ہے اور قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک یہی سزاوار ہے۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ انسان کے شرعی حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں؟ آج اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آوارہ وطن فلسطینی اپنے وطن کی واپسی کا حق نہیں رکھتے؟ میں نے مکہ کے سفر میں کچھ فلسطینی دیکھے ہیں، کیا جوان ہیں، بس یہ کہتے تھے دماء الشہداء دماء الشہداء، ہماری امید صرف ہمارے شہیدوں کا خون ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو واللہ کپڑوں کے محتاج ہیں اور ننگے لڑتے ہیں۔ اگر دنیا کی 70 کروڑ مسلم آبادی میں سے ہر شخص روزانہ $1 بھی دے تو سال بھر میں تقریباً $300 ملیارڈ ہو جائیں۔ اگر صرف ہم ایرانی لوگوں میں سے جو 2.5 کروڑ ہیں اور ہم میں سے 98% مسلمان ہیں، ہر شخص روزانہ $1 سے فلسطینیوں کی مدد کرے تو ایک سال میں تقریباً 90 ملین تومان ہو جائیں۔ اگر مسلمانوں کا 10واں حصہ بھی روزانہ فی کس $1 سے مدد کرے تو سال بھر میں 9 ملین تومان ہو جائیں۔ ہم مال سے بھی مدد کر سکتے ہیں، واللہ یہ انفاق واجب ہے،
نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی طرح واجب ہے۔ پہلا سوال جو مرنے کے بعد ہم سے کیا جائے گا یہی ہوگا کہ اسلامی ہم بستگی کے لیے تم نے کیا کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی ایسے مسلمان کی آواز سنتا ہے جو فریاد کرتا ہے کہ اے مسلمانوں میری فریاد سنو، میری فریاد کو پہنچو، اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ ہمیں ان کا حساب کھولنے کے لیے کیا چیز روکتی ہے؟ اپنی آمدنی کے لیے تھوڑی سی رقم ان کے لیے مخصوص کر دینے سے کون سی بات ہمیں باز رکھتی ہے؟ آخر دنیا کے یہودی، یہاں تک کہ ایران کے یہودی بھی تو یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، اور دوسری قومیں ان کی تعریف کرتی ہیں، سبحان اللہ کہتی ہیں، انہیں زندہ قوم کہتی ہیں۔ پھر ہم فلسطینیوں کی مدد کیوں نہ کریں؟ ان کے زندہ لوگ ایسے انسان ہیں جو وقت کو پہچانتے ہیں، دکھ درد سمجھتے ہیں، حقائق سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میرا فرض صرف کہنا تھا، اور خدا جانتا ہے ضمیر کی آواز اور فرض شناسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں اس مالی مدد کو آپ کا فرض سمجھتا ہوں، اور اپنا اور ہر خطیب اور وائز کا فرض یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہے۔ میں ہر خطیب اور وائز پر واجب سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات کہے۔ آیت اللہ حکیم اور دوسرے مرجع تقلید بزرگوں نے بھی رسمی طور پر فتویٰ دے دیا ہے کہ جو وہاں قتل ہوگا، چاہے اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، وہ خدا کی راہ میں شہید ہوگا۔ تو آئیے ہم خود اپنے آپ کو قدر بخشیں، اپنے قول اور فعل کو وقار و منزلت بخشیں، اپنی کتابوں کو قدر بخشیں، اپنی رقم کی قدر و قیمت پہچانیں، دنیا کی قوموں میں اپنے آپ کو آبرو مند بنائیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو ہمارے مقدر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ مسلمانوں میں غیرت نہیں رہی۔ امریکہ کو صرف اسی بات نے جرأت دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں غیرت نہیں ہے، اتحاد اور ہمدردی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہودی پیسے کے لیے مرتا ہے، پیسے کے سوا اور کچھ نہیں پہچانتا۔ پیسہ اس کا خدا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی حیات اور موت ہے۔ لیکن جب ایسا جذباتی مسئلہ آ جاتا ہے تو روزانہ $10 لاکھ سے اپنے ہم مذہبوں کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے 70 کروڑ مسلمان اپنے ہم مذہبیوں کی کم سے کم مدد بھی نہیں کرتے۔ عاشور کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی معراج کا دن ہے۔ وہ دن ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کی روح، حسین علیہ السلام کی غیرت، حسین علیہ السلام کے مقابلے حسین کی شجاعت اور دلیری، حسین کی روشن بینی کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ بلکہ ہم بھی ذرا آدمی بن جائیں، جاگ جائیں۔ ایک بہت مشہور مصنف عباس محمود عقاد کا ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے، عاشور کے دن ایسا لگتا تھا کہ حسین علیہ السلام کی صفات میں باہمی مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی حسین علیہ السلام کی خوبیاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حسین کا صبر چاہتا تھا کہ دوسری صفات سے آگے نکل جائے۔ حسین کی رضا جو خدا کی رضا سی، صبر سے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ حسین کا اخلاص ان سب سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ حسین کی شجاعت دوسرے صفات سے سبقت لے جانا چاہتی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں، البتہ میں حسین علیہ السلام کی اخلاص کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اس سے بھی کہیں چھوٹا ہوں، لیکن میں ایک ایسی بات بتا سکتا ہوں جو عاشورہ کے دن باقی ہر بات سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ حسین علیہ السلام کی طمانینت، حسین علیہ السلام کا اطمینان، حسین علیہ السلام کا سکون اور ثابت قدمی۔ یہ بات ایسی نہیں ہے جو میں آج ہی کہہ رہا ہوں، یہ وہ بات ہے
جو ان دنوں میں بھی سمجھ لی گئی تھی۔ ایک شخص نے جو وہاں موجود تھا ایک جملہ کہا ہے، اس کا مطلب اپنے وقت، زمانے اور سمجھ کے مطابق بہت بلند ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ شخص اصل میں ایک خبر نگار رپورٹر تھا جس نے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا دل شکستہ شخص، ایسا مصیبت زدہ آدمی نہیں پایا جس کی اولاد، جس کے اہل بیت اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، جس کے اصحاب کے سر اس کے دیکھتے دیکھتے ان کے بدنوں سے جدا ہو چکے ہوں اور پھر اس کے دل میں اتنی قوت باقی ہو۔ یہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ وہ واقعہ جس پر مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی رہتی ہے، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام ایسے قدم اٹھاتے ہیں جیسے وہ روشن مستقبل کو، یعنی اپنی تحریک کے نورانی آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اس میں مطلق شک نہیں تھا کہ وہ اس شہید ہونے سے فتح یاب ہو جائیں گے۔ انہیں اس میں شک نہیں تھا کہ عاشور کا دن اس بات کا آخر ہے کہ جو کچھ پاس ہو خدا کی راہ میں لٹا دیا جائے، یعنی یہ کھیتی کا آخر ہے۔ اس تحریک سے فائدہ اٹھانے کا آغاز روز عاشور سے ہی ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ اسی لیے ہوئی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ویسے ہی بنی امیہ کی حکومت کے خلاف حرکتیں، ہمدردیاں، دوستیاں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا وہ ایک عورت تھی، کافروں کے لشکر کی ایک عورت۔ عاشور کے دن عصر کے وقت جب اس نے دیکھا کہ یزیدی لشکر حسین علیہ السلام کے حرم کے خیموں پر حملہ کرنے والا ہے، وہ دوڑ کر گئی، ایک خیمے کو کھونٹا اٹھایا اور خیموں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بکر بن وائل کے قبیلے کو پکارا، اے بنی بکر بن وائل، اے میرے قبیلے والو، اے میرے عزیزو، تم کہاں ہو؟ حد یہ ہو گئی کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم کے جسم کا لباس بھی اتار لینا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک جو منظر بہت شکوہ اور جلال والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت سے رخصت ہونے کے لیے جس وقت تشریف لائے تھے، اس وقت ان کا کوئی آدمی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ رخصت بھی بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک اور خاص وجہ سے دوبارہ رخصت کے لیے تشریف لائے تھے۔ لکھا ہے وہ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو حملے کیے تھے ان میں ایک بار لشکر کے پیچھے سے فرات کے گھاٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دشمن فکر مند ہو گیا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام پانی نہ پی لیں، کیونکہ اگر وہ پانی پی لیں گے تو ان میں جان آ جائے گی۔ اس وقت کسی نے اس زور سے فریاد کی کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ بات سنیں، چاہے یہ سچ ہو یا جھوٹ، اور پانی پیتے رہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ کوئی پکارا، حسین تم پانی پینا چاہتے ہو، اور لشکر حرم کے خیموں پر دھاوا بول رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً باہر آ گئے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا کہنا صحیح تھا یا نہیں، اور وہ لوگ واقعی حملہ کرنا بھی چاہتے تھے یا نہیں، لیکن اس تیز حملے اور امام حسین علیہ السلام کے باہر آنے کے درمیان کوئی وقت ہی نہیں لگا۔ جس وقت آقا باہر آئے ہیں اس وقت تک خیام حرم پر حملہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس مہلت کو غنیمت جان کر آپ نے دوبارہ عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی روح کا شکوہ و جلال نمایاں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے فرمایا، اے میرے اہل بیت، اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی روحیں آمادہ ہو جائیں۔
اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں کہا، البتہ فوراً یہ بات کہی، اے میرے اہل بیت، یقین رکھو کہ تم پر اس گھڑی سخت مصیبت پڑے گی، لیکن تم کو ذلت نہیں ہوگی۔ تم جان لو کہ خدا تمہارا حافظ ہے، اور وہی تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اور تمہیں عزت کے ساتھ تمہارے جد کے حرم کو واپس لے جائے گا۔ اس وقت کے بعد سے تمہارے دشمنوں کی بدبختی شروع ہو جائے گی۔ تم اطمینان رکھو کہ خدا تمہارے دشمنوں کو اس دنیا میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے امام حسین علیہ السلام حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ کو مرکز بنایا تھا، وہیں سے حملہ کرتے تھے۔ پہلے ایک ایک کی یعنی انفرادی جنگ ہوئی، جتھے کے جتھے آتے، لیکن جیسے ہی آئے امام حسین علیہ السلام نے انہیں مہلت نہیں دی کہ بچ کر جا سکیں۔ اس پر دشمن کے دل پر سخت روب پڑ گیا۔ پھر عمر ابن سعد پکارا، کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ اس شخص کا بیٹا ہے جو عرب کا زبردست قتل کرنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت کے خلاف عرب قومیت کا تعصب ابھارے۔ انہوں نے پوچھا کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، اس لیے چاروں طرف سے حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام جس طرف جھپٹتے تھے دشمن بھاگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو اس بات کا خیال تھا کہ خیموں سے دور نہ جائیں۔ حسین علیہ السلام میں غیرت بھی ہے، حسین علیہ السلام شجاع بھی ہیں، صابر بھی ہیں، خدا کی رضا پر راضی بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، لیکن غیرت الہی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کے جیتے جی کوئی ان کے حرم کے خیموں کے نزدیک بھی آئے، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اہل بیت کو حکم دے رکھا تھا کہ تم ہرگز خیموں سے باہر نہ آنا۔ اگر آپ نے یہ سنا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام بار بار باہر آتے تھے اور العطش العطش کہتے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، ہرگز نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام صرف ایک بار باہر آتے ہیں، اور وہ صرف وہ وقت تھا جب ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے بغیر آیا ہے۔ اس وقت بھی جو باہر آئے تو پہلے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے جو گھوڑے کی آواز سنی تو یہی سمجھے کہ آقا تیسری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گھوڑا سدھا ہوا تھا۔ صرف امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ہی تربیت یافتہ نہیں تھا، بلکہ دشمنوں کے گھوڑے بھی ایسے ہی سدھائے ہوئے تھے کہ جس وقت کسی گھوڑے کا سوار گر پڑتا تھا تو یہ جانور احساس کر لیتا تھا۔ چنانچہ ذوالجلال نے جب دیکھا کہ آقا گر پڑے ہیں اور اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، اپنے یال امام علیہ السلام کے خون سے رنگین کی اور خیام حرم کی طرف آیا۔ واقعی یہ ہر کارا تھا جو خبر دینا چاہتا تھا۔ یہ لوگ یہ سمجھ کر کہ آقا واپس آئے ہیں خیمے سے باہر آ گئے، لیکن جب انہیں حالات کا پتہ چلا تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں دیکھا کہ گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور فریاد و ماتم کرنے لگیں۔ بہرحال آقا نے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ خود ایک جگہ کو مرکز بنا لیا تھا جہاں سے وہ لوگ آپ کی آواز سن لیتے تھے۔ آقا چاہتے تھے کہ اس طرح سے انہیں اطمینان دلاتے رہیں۔ جس وقت واپس آتے تھے تو اسی مرکز پر پہنچ جاتے تھے اور اونچی آواز سے
میں نہیں جانتا کہ میں اسے اونچی آواز کہوں۔ وہ خشک زبان منہ میں کس طرح حرکت کرتی ہوگی۔ جتنی بھی طاقت تھی کہتے تھے اے خدا، حسین علیہ السلام میں جتنی بھی روحانی یا جسمانی طاقت ہے وہ تجھی سے ہے۔ اہل بیت خوش ہو جاتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے، ڈھارس ہو جاتی۔ لشکر پھر پلٹتا تھا، گھیرا تنگ کرتا تھا، تیر برساتا تھا، پتھر مارتا تھا، پھر آقا دوبارہ حملہ کرتے تھے۔ یہی صورتحال جاری رہی اور یہی کر و فر باقی رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابن سعد نے عاشور کے دن لڑائی کس طرح شروع کی تھی، اور پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ اپنی یا اپنے اصحاب کی طرف سے لڑائی کی ابتدا کی جائے۔ یہ ایک سنت ہے جو لڑائیوں میں بظاہر ایک فریق اس کا لحاظ رکھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی یہ خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں لڑائی میں ہرگز پہل نہیں کروں گا، انہیں پہلے لڑائی شروع کرنے دیں، ہم بعد میں ماریں گے۔ آقا نے بھی لڑائی کی ابتدا نہیں کی۔ عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کی خوشنودی کی خاطر لڑائی اس طرح شروع کی کہ تیر اور کمان طلب کی۔ مشہور ہے کہ ابتدائے اسلام میں اس کا باپ بہت ماہر تیر انداز گزرا ہے، اور شاید عمر ابن سعد خود بھی تیر انداز رہا ہو۔ اس نے کمان میں تیر جوڑا اور حرم حسینی کے خیام کی طرف پھینکا، اور پھر بلند آواز سے مخاطب ہوا، اے لوگو، امیر کے سامنے گواہی دینا کہ وہ پہلا شخص جس نے حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف تیر چھوڑا میں خود تھا۔ یہ جنگ عاشور کے دن ایک تیر سے شروع ہوئی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بتاتا چلوں کہ ایک ہی تیر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ تیر زہر آلود تھا جو امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک میں پیوست ہوا۔ زہر آلود بھی تھا، امام حسین علیہ السلام کے سینے میں اس قدر گہرا اتر گیا تھا کہ آقا نے دبا کر سامنے کی طرف سے نکالنا چاہا لیکن نہیں نکلا۔ لکھا ہے کہ پیچھے سے باہر نکالا۔ اس کے بعد ہی حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کی تاب و توانائی جاتی رہی، اور پھر ابا عبداللہ علیہ السلام کی قوت جواب دے گئی۔ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جو آپ علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے۔ ان میں سے ایک جناب قاسم تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک آخری بیٹا تھا جو 10 سال کا تھا۔ اس بچے کو شاید اپنے والد یاد بھی نہ ہوں گے، کیونکہ جس وقت اس کے والد دنیا سے رخصت ہوئے وہ چند ماہ کا رہا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں پلا بڑھا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں پر ابا عبداللہ علیہ السلام بہت شفقت فرماتے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ جتنی اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یتیم تھے۔ اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے بہت مانوس ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اسے جناب زینب کے سپرد کر دیا کہ تم بچوں کا دھیان رکھنا، اور جناب زینب برابر ان کا دھیان رکھے ہوئے ہیں۔ یکایک جناب زینب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ خیمے سے نکل گیا ہے، اور وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اسے پکڑنے کو دوڑی تو وہ زور سے چلایا، خدا کی قسم میں اپنے جان سے الگ نہ ہوں گا۔
وہ بچہ دوڑ رہا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا دوڑتے دوڑتے امام حسین علیہ السلام کے قریب جا پہنچیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، تم واپس جاؤ، چھوڑ دو، یہ بچہ میرے پاس رہے۔ بچے نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں گرا دیا۔ حسین علیہ السلام ہیں، ان کا اپنا ایک اور ہی عالم ہے۔ اتنے میں ایک دشمن امام حسین علیہ السلام پر ایک وار کرنے آیا۔ جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، یہ بچہ چلایا، اے زنا زادے، کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جب تک وہ تلوار لگائے، اس بچے نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ وہ پکارا یا اماں، دیکھیے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اشہد انکا قد امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ حتی اتاک الیقین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ یا اللہ، خدایا ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما، ہم سب کو قرآن شناس قرار دیں، ہمیں اسلام شناس قرار دے۔ خدایا ہم مسلمانوں میں یہ جو سستی، کاہلی، جدائی حاکم ہے، اس کو ہم سے دور فرما۔ خدایا ہم سب کو غیرت عطا فرما، ہم سب کو اتفاق اور اتحاد ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہمدردی اور ہم بستگی کی روح عنایت فرما۔ خدایا مسلمانوں کے سروں سے کفار اسرائیل اور صہیونزم کے شر کو اٹھا، ہمیں اس دشمن سے جو دین اور قرآن کو چیلنج کرتا ہے مبارزہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اس عزیز دن ہمارے گزشتگان کو بخش دے۔